हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आइए कहानी का अगला हिस्सा मुलाहिजा करें। उस वक्त भी सब गहरी नींद सो गए थे, लेकिन वो जाग रही थी। फिज़ा में हब्स की कैफियत थी और खैमे के अंदर न जाने क्यों अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसने इधर उधर देखा और खैमे से बाहर निकल आई। करबो जवार में भी रोशनियां बुझ चुकी थीं। मज़ार शरीफ की रोशनियां भी बुझा दी गई थीं। बस बुलंदी पर एक पीले रंग का बल्ब रोशन था, जो थोड़े से हिस्से को मध्यम सी रोशनी दे रहा था। या फिर कहीं कहीं ज़ायरीन के डेरे, जिनमें से चंद ने पेट्रोमैक्स जला रखे थे और शायद इबादत कर रहे थे। वो थोड़ी सी आगे बढ़ी और यूं ही चंद कदम पैदल चल पड़ी। हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। दिन की रोशनी में नज़म और नसर खैमे से निकली थीं, तो वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो दोनों एक जगह खड़ी हो गई थीं और किसी सुराख में झांक रही थीं। वो भी करीब पहुंची तो उसने भी वो रूह फरसा मंजर देखा। कोई कब्र थी जो खुली हुई थी और उसमें से मुर्दे का कफन झांक रहा था। वो जल्दी से पीछे हट गई और उसके दिल पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। वो कुछ और पीछे आ गई। नज़म और नसर वहाँ से आगे बढ़ गई थीं, लेकिन वो मंज़र उसके जहन पर नक्श रहा था। वो कब्र ज़्यादा दूर नहीं थी जिसमें उसने मुर्दे को देखा था। दूर से ही वो खड़े होकर उस कब्र की तरफ और फिर आसपास की कब्रों पर निगाहें दौड़ाने लगी। उसी वक्त पीछे से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई बेइख्तियार भागा चला आ रहा था और उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थीं। छोड़ दे वली, बचा ले वली, छोड़ दे वली, बचा ले वली, अब नहीं करूँगा, चला जाऊँगा वली। ये एक नीम जनाना और नीम मर्दाना आवाज़ थी। दौड़ते हुए कदम इसके करीब आए और वो चूँकि रास्ते में आ गई थी, इसलिए एक इंतहाई ज़ोरदार दो हथड़ उसकी पुश्त पर पड़े और वो बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरने लगी। दौड़ने वाला अपनी धुन में आगे निकल गया। पता नहीं वो औरत थी या मर्द, लेकिन वो आवाज़ उसके मुंह से बराबर निकल रही थी। इधर अशीरा गिरने लगी तो अचानक किसी ने उसे बाजुओं से थाम लिया और फिर एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी, बिस्मिल्लाह। फिर वही सरगोशी उभरी, इस तरह बाहर न निकला करें, ये गुज़रगाह है और यहाँ से गुज़रने वाले गुज़रते रहते हैं। जाइए, बराहे करम अंदर जाइए। उसने चौंक कर आंखें फाड़ी। उसे संभालने वाले का लम्स ज़रूर महसूस हुआ था, लेकिन ना शक्ल ना जिस्म का ह्योला, ऐसी कोई चीज़ नज़र न आई। जब उसका तवाज़ुन कायम हो गया तो वो सख्त दहशत ज़दा होकर इधर उधर देखने लगी। ये कौन था जिसने उसे निहायत नर्म लहजे में अंदर जाने की तलकीन की? वो कहाँ गया? आसपास तो कोई भी नहीं था। अचानक ही उसको यूँ लगा जैसे उस पर बर्फ़ का बुरादा फेंक दिया गया हो। पूरे बदन में शदीद सर्दी की लहरें दौड़ने लगीं और वो लड़खड़ाते कदमों से खैमे की तरफ वापस चल पड़ी। बमुश्किल तमाम गिरती पड़ती खैमे तक पहुंची और गड़ाप से अंदर दाखिल हो गई। उसका सीना धूंकनी बना हुआ था। हालांकि ना दौड़ती हुई आई थी, ना बहुत दूर से आई थी, फिर भी सांस बुरी तरह फूल रहा था। अंदर सब घोड़े बेचकर सोए हुए थे। वो जल्दी से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसने दोनों हाथों से कलेजा पकड़ लिया। हाय अल्लाह, कौन था? कोई था तो नज़र क्यों नहीं आया? और ये गुज़रगाह कैसी थी? वो कौन था जो छोड़ दे वली, बचा ले वली चीखता हुआ गुज़र रहा था? रात की इस तारीकी में किसी को क्या मुश्किल पेश आई थी? फिर उसे वो वाक़यात याद आ गए जो यहाँ के बारे में कहे जाते थे। जनज़दा लड़कियों को यहाँ इलाज के लिए लाया जाता था। मज़ारात पर हाज़िरी देती थीं, उनके लवाहिकीन साथ आते थे और फिर जब उनकी सुन ली जाती तो फिर उन्हें हिदायत होती थी कि वो फ़लाँ मज़ार से फ़लाँ मज़ार तक जाएं और वहाँ जाकर हाज़िरी दें। उनके ऊपर जो भी साए होते, उन्हें सरज़निश की जाती थी कि वो उनके वजूद को छोड़ दें, और अगर वो नहीं मानते थे तो फिर उन्हें सज़ाएं मिलती थीं। छोड़ दे वली, बचा ले वली, इसी सज़ा के नतीजे की आवाज़ हो सकती थी। बहरहाल वो ये तमाम बातें सोचती रही। उसे एक और वाक़या याद आया। जब दादी अम्मा हयात थीं और एक मर्तबा वो किसी तकरीब में गए हुए थे,
جس جگہ گئے ہوئے تھے وہ حویلی نما جگہ تھی، اور وہاں ایک بہت ہی بڑا باغ تھا جو وہاں حویلی کے احاطے میں ہی تھا، لیکن وہاں جھاڑ جھنکاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نگاہ اس جگہ کو دیکھا تو وہ اسے اتنی ہیبت ناک لگی کہ وہ وہاں سے فوراً ہی بھاگ آئی۔ دادی اماں نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تو بولی، کہاں گئی تھی پگلی؟ دادی اماں، اس طرف ایسی بری جگہ ہے، اللہ توبہ اللہ توبہ، ایسی نحوست برستی ہے کہ آپ ادھر جاؤ تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے جھاڑ جھنکاڑ آپ کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں۔ تجھے خدا سمجھے، وہ حویلی کا آسیب زدہ حصہ ہے، وہاں اجنا کا بسیرا ہے، حویلی کا کوئی بھی بندہ ادھر نہیں جاتا، تبھی تو وہ جھاڑ جھنکاڑ پڑے ہوئے ہیں۔ اور تو دیکھ کے کھلے بالوں وہاں چلی گئی۔ ایک تو اللہ رکھے اس کالی گھٹاؤں کے شہر کو، بال ہیں کہ طوفان کی طرح امڈے چلے آ رہے ہیں۔ ارے دیوانی، کہتی ہوں کہ انہیں باندھ کے رکھا کر، کھلے بالوں ویسے بھی آسمان تلے نہیں جانا چاہیے، اور پھر تیرے یہ بال تو اللہ توبہ، کٹوانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ بال ہیں کہ قیامت۔ اور یہ حقیقت تھی کہ اس کے بال اتنے زیادہ لمبے، اتنے گھنے اور اتنے چمکدار تھے کہ ہر لڑکی اور عورت اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس سے پوچھا جاتا کہ بی بی، یہ بال بڑھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتی ہو؟ وہ اختیار کرتی تو بتاتی، احمقوں کی طرح پوچھنے والے کی صورت دیکھتی رہ جاتی۔ دادی اماں نے اس سے کھل کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اپنے انہی بالوں کا شکار ہو جائے گی، کوئی ہوا لگ جائے گی اسے، کوئی سایہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہوا اور سایہ اس کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا تھا۔ آج جو یہ سب کچھ ہوا، اس نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ طرح طرح کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آئیں تو اس نے جلدی سے لیٹ کر چادر اوڑھ لی، اور جوانی کی یہی دین ہوتی ہے، نیند ہے کہ سر پر سوار رہتی ہے، کیسی ہی کوئی مشکل، کیسی ہی کوئی بات ہو، بس نیند آنکھوں میں گھسی اور پٹ سے آ گئی، سو وہ بھی گہری نیند سو گئی۔ دوسری صبح واپسی تھی، حاضری کا دن ختم ہو گیا تھا، چنانچہ تیاریاں ہوئیں اور طاہرہ بیگم اپنی بیٹیوں اور ملازموں کے ساتھ واپس چل پڑی۔ ان کی کوٹھی بھی بہت شاندار تھی۔ معظم علی صاحب بھائی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بھائی بھاوج کی موت کے بعد بڑے آرام سے وہ پوری جائیداد اور دولت ہڑپ کر گئے۔ بیوی کے غلام تھے، اس لیے بیچاری عشیرہ بھی بس جی ہی رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں کے ماحول میں ضم کر لیا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ عشیرہ نے اداسی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی، اور لو کا تھپیڑا جیسے اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور اس کا چہرہ تمتما کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا، اور چٹخنی لگا کے واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ ٹھیک 4 بجے اسے باورچی خانے کی طرف چل پڑنا تھا۔ شام کی چائے کا وقت 5 بجے کا تھا، گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے موجود تھے، اور یہ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس سے زیادہ کام لینے میں طاہرہ بیگم بڑی خوشی محسوس کرتی تھی۔ نظم اور نثر بھی اب اسی راستے پر چل پڑی تھیں، چنانچہ وہ بھی اس کے لیے کام کی تلاش میں رہتی۔ اسے اس کے حسن کی یہی سزا دی جا سکتی تھی، کوئی بھی کام کسی بھی وقت اس کے سپرد کر دیا جاتا، اور کچھ نہ سہی تو کم از کم طاہرہ بیگم کے ہاتھ پاؤں ہی دبانے ہوتے تھے۔ لیکن اس میں بھی پوری سیاست کارگر تھی، یعنی اگر اس وقت اسے طاہرہ بیگم کے پاؤں دبانے پڑتے تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کے کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہیں تھی کہ وہ بھی ایئر کنڈیشن کے مزے لے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ چہرہ قوس و قزح کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفیدی میں ایسی گلابی کھلی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کی نگاہیں ہٹنے کا نام ہی نہ لیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئینے کے پاس پہنچ گئی
اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں تانے، ہر قدم پہ بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن، اس کی زندگی میں یہ پورا فارمولا موجود تھا، لیکن اس کا حسن شاید اس فارمولے کے لوازمات سے نکھر رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بغیرت زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں، لیکن حسن و جوانی تھی کہ الامان الحفیظ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اس سے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی۔ لیکن کس کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت بنا رہتا تھا؟ طاہرہ بیگم کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیتی۔ وہ اس کے حسن و جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھیں، اور یہ تنقید اس وقت سے اور زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی جب نظم اور نثر کے لیے رشتہ آیا تھا اور عشیرہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ عشیرہ پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، اس میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے سخت تکلیف دہ تھیں۔ اس نے صابن سے منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا، لیکن اب یہ اس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی، اور اگر شکل بگاڑ بھی لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس کے حسن کی تشہیر کرتا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر کی طرف چل پڑی۔ ذہن بدستور گھٹن کا شکار تھا۔